خواتین و حضرات، کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں ایک شخصیت ایسی بھی گزری ہے جو تاریخ کے بدترین دور میں پیدا ہوئی؟ اس دور میں انسان انسانیت سے گر کر حیوان بن چکا تھا، صبر و برداشت اور اخوت و بھائی چارہ ختم ہو گیا تھا، انسانوں کے اندر محبت، رحم دلی اور ہمدردی کا جذبہ ناپید ہو چکا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر انسانوں میں لڑائیاں ہو جاتی اور بات قتل و غارت گری تک آ پہنچتی۔ انسان اپنے رب کے پیغام کو بھلا بیٹھا تھا، وہ صرف اپنے نفس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے زندہ رہتا۔ انسان اپنے رب کی ہدایات کو یکسر فراموش کر بیٹھا تھا، اپنے خالق حقیقی کی عبادت و بندگی کرنے کے بجائے اپنے نفس کی عبادت و بندگی کرتا۔ انسان اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے بجائے اپنے ہاتھوں سے بنائے بتوں کی عبادت کرتا۔ انسان اپنے رب سے اتنا دور ہو گیا تھا کہ اس نے کعبے کو بھی سینکڑوں بتوں سے بھر دیا تھا۔ دوسروں کا حق مارنا، انسانوں کو غلام بنانا وہاں عام تھا۔ رنگ و نسل کی تفریق اس معاشرے میں شدت سے پائی جاتی تھی۔ عدل کا تو اس معاشرے میں نام و نشان نہ تھا، ہر طرف ظلم کی حکومت تھی۔ ہر طاقتور انسان اپنے سے کمزور پر ظلم کرتا، ان کا استحصال کرتا اور ان کو غلام بنا کے رکھتا تھا۔ غلاموں کو اس معاشرے میں جانوروں سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا۔ آقا اپنے غلام کو ضرورت کی اشیاء سے زیادہ کچھ نہ سمجھتا، جب اسے چاہتا مارتا، جب اسے چاہتا بیچ دیا کرتا تھا۔ الطاف حسین حالی نے اپنی مشہور نظم میں اس معاشرے کی خوب عکاسی کی ہے۔ اور اب جس کا چرچا ہے یہ کچھ وہ کیا تھا، جہاں سے الگ ایک جزیرہ نما تھا، زمانے سے پیوند جس کا جدا تھا، نہ کشور ستا تھا نہ کشور کشا تھا، تمدن کا جس پر پڑا تھا نہ سایہ، ترقی کا تھا وہاں قدم تک نہ آیا، چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ مار میں تھا یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہو جنگل میں بے باک جیسے۔ ایک اور بڑی اور ظالمانہ روش یہ تھی کہ وہاں عورتوں کو بہت نیچ سمجھا جاتا تھا اور ان کو کوئی حقوق میسر نہیں تھے۔ اگر کسی کے گھر لڑکی پیدا ہو جاتی تو اس کو عذاب اور نحوست سمجھا جاتا تھا، نہ ان کو مردوں کے برابر کا انسان سمجھا جاتا اور نہ ہی ان کو وراثت میں حصہ دیا جاتا تھا، بلکہ زیادہ تر لوگ لڑکی پیدا ہوتے ہی زندہ گاڑ دیتے تھے۔ پھر ایسے خراب حالات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حق کی دعوت دی، لوگوں کو اللہ کا پیغام سنایا، ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے کا درس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی کہ تمہارا اور میرا رب ایک ہے اور وہ اللہ ہے، تمہیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے بت پرست لوگوں کو بلا کسی خوف کے سمجھایا کہ جس کو تم پوچھتے ہو نہ تو وہ تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں اور نہ کوئی نقصان، وہ تو خود بنائے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق و کردار سے گرے ہوئے، جہالت و گمراہی میں ڈوبے ہوئے لوگوں کی تربیت کی، ان کو جینے کا ڈھنگ سکھایا، ان کو صحیح اور غلط کی تمیز سکھائی اور ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ آپ نے سمجھایا کہ انسان کی زندگی کا مقصد اپنے رب کی عبادت ہے اور انسان کو مرنے کے بعد اپنے رب کو ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ لوگوں، قیامت کا دن قریب ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے ایک ایک اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ ظاہر ہے جب آپ نے حق کی دعوت دینے کا کام شروع کیا تو آپ کو بہت سی مصیبتوں کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جھوٹے خداؤں کے خلاف بولا تو وہ معاشرہ آپ کے خون کا پیاسا ہو گیا، لیکن اکثریت کی مخالفت کے ساتھ رب نے آپ کا ساتھ دینے والے بہت سے ایسے جانثار بھی پیدا کیے جو بلا تکرار آپ کی تعلیمات کو سچ مانتے، اس کا دفاع کرتے اور حق کے لیے کٹ مرنے کو تیار رہتے۔ اس کٹن راستے پر آپ کے انہی جانثار صحابہ نے ہر مشکل کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، کفار کی طرف سے دی جانے والی ہر تکلیف، ہر اذیت کو خوش دلی سے جھیلتے رہے اور نبی کا حوصلہ بڑھاتے رہے۔ اس راہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا، آپ پر بدترین ٹارچر کیا گیا، آپ کے صحابہ کرام کو شہید کیا گیا، مگر آپ نے ہمت و بہادری سے ان تمام مشکلات کا سامنا کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں اللہ کا پیغام سنانے گئے تو وہاں کے لوگوں نے خاص کر آپ کے ساتھ بہت ظلم کیا، یہاں تک کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے صحابہ کا جینا حرام کر دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی انتھک محنت و جد و جہد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت و بہادری سے تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا ہوا۔ لوگوں کے خیالات، لوگوں کے نظریات، لوگوں کی ترجیحات سب کچھ بدل کر رہ گئی۔ پوری دنیا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہدایت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت و گمراہی کے تمام پردے چاک کر دیے، دنیا کو شرک کے اندھیروں سے نکال کر توحید کے اجالوں تک لائے۔ جن بتوں کو عرب اپنے ہاتھوں سے بنا کر پوجتے تھے، انہی بتوں کو انہی عرب لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے توڑ ڈالا اور اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کر دیا۔ جو انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کرتے، لوگوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، ان کے مابین ایسا رشتہ اخوت قائم کیا جس کے مثال تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد انسان انسانوں کا غلام نہ رہا، کوئی عربی اجمی سے اور اجمی عربی سے بہتر نہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کوئی کالا گورے سے اور گورا کالے سے افضل نہ رہا۔ آپ نے مساوات کی اعلیٰ مثال قائم کر کے دکھائی۔ جس عورت کو نحوست سمجھا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے پاؤں تلے جنت ہے۔ جس لڑکی کی پیدائش کو عذاب سمجھا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہ رحمت بن گئی۔ بے شک آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ مس خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ سنت نبویہ جو ایک تجدد پذیر عطیہ اور تا قیامت باقی رہنے والا توشہ ہے، اور جس کو بیان کرنے اور جس کے مختلف عنوانات پر کتابیں اور صحیفے لکھنے کے لیے لوگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے وقت سے مقابلہ اور تنافس جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ سنت مطہرہ مسلمانوں کے سامنے وہ عملی نمونہ اور واقعاتی پروگرام رکھتی ہے جس کے سانچے میں ڈھل کر مسلمانوں کی رفتار و گفتار اور کردار و اطوار کو نکلنا چاہیے، اور اپنے پروردگار سے ان کا تعلق اور اپنے کنبہ و قبیلہ، برادران و اخوان اور افراد امت سے ان کا ربط اس کے عین مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ یقیناً تمہارے ہر اس شخص کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین اسوہ ہے جو اللہ اور روز آخرت کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بکثرت یاد کرتا ہو۔ لہذا جو شخص اپنی دنیا اور آخرت کے جملہ معاملات میں ربانی شاہراہ پر چل کر اس دنیا سے نجات چاہتا ہو، اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں کہ وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی پیروی کرے اور خوب اچھی طرح سمجھ بوجھ کر اس یقین کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائے کہ یہی پروردگار کا سیدھا راستہ ہے جس پر ہمارے آقا اور پیشوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عملاً اور واقعتاً تمام شعبہ زندگی میں گامزن تھے۔ لہذا اسی میں قائدین و متبعین، حکام و محکومین، رہبران و مرشدین اور مجاہدین کی رشد و ہدایت ہے، اور اسی میں سیاست و حکومت، دولت و اقتصاد، معاشرتی معاملات، انسانی تعلقات، اخلاق فاضلہ اور بین الاقوامی روابط کے جملہ میدانوں کے لیے اسوہ نمونہ ہیں۔ آج جبکہ مسلمان اس ربانی منہج سے دور ہٹ کر جہل و پسماندگی کے کھڈ میں جا گرے ہیں، ان کے لیے کیا ہی بہتر ہوگا کہ وہ ہوش کے ناخن لیں اور اپنی تعلیمی نصابوں اور مختلف اجتماعات و مجالس میں اس بنا پر سیرت نبوی کو سر فہرست رکھیں کہ یہ محض ایک فکری متاع ہی نہیں ہے بلکہ یہی اللہ کی طرف واپسی کی راہ ہے، اور اسی میں لوگوں کی اصلاح و فلاح ہے۔
کیونکہ یہی اخلاق و عمل کے میدان میں اللہ عز و جل کی کتاب قرآن مجید کی ترجمانی کا علمی اسلوب ہے، جس کے نتیجے میں مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کا تابع فرمان بن جاتا ہے اور اسے انسانی زندگی کے جملہ معاملات میں حکم بنا لیتا ہے۔ نبی کریم سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ایک ایسا سدا بہار موضوع ہے جس پر بلا مبالغہ ہزارہ مصنفین نے مختلف زبانوں میں خامہ فرسائی کی ہے۔ اس موضوع کے عشاق نے نہ جانے کس کس پہلو سے کس کس انداز میں سیرت طیبہ کی خدمت کر کے کتابوں، مقالوں اور مضامین کا ایسا گراں قدر ذخیرہ تیار کر دیا ہے جس کی نظیر سیرت و سوانح کی تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ایک ایک واقعے کو رہتی دنیا تک محفوظ کرنے کے لیے جس دیوانہ وار محنت اور محیر العقول کاوش کا مظاہرہ اس امت نے کیا ہے، وہ بذات خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے جس کی ظاہری اسباب میں کوئی اور توجیہ ممکن نہیں، لیکن اس دیوانہ وار محنت کے باوجود جس کی تاریخ 14 صدیوں کے طویل عرصے پر محیط ہے، کون کہہ سکتا ہے کہ اس محبوب اور مقدس موضوع کا حق ادا ہو گیا اور اس بحر ناپیدا کنار کی تہ سے تمام موتی نکال لیے گئے۔ آج بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار سیرت طیبہ کے نئے نئے گوشوں پر اپنی کاوش و تحقیق کی پونجی نچھاور کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی رہتی دنیا تک جاری رہے گا۔ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفانہ لکا ذکرک دیکھے۔